ہم کس طرح سے اسلام کی اشاعت کرتے ہوئے کس طرح سے اسلام کو پوری دنیا میں پھیلا سکتے ہیں، اب اپنے رویوں کے ذریعے، اپنی باتوں کے ذریعے، اور جو بھی ہم سوشل میڈیا پر دکھا رہے ہوتے ہیں بحیثیت اسلامی معاشرہ، کیا ہمارے رویے اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ ہم کن کی امت ہے، ہمارا کیا فرض بنتا ہے، کیا ہم اس پر اس طرح سے عمل درآمد ہو رہے ہیں۔ اور اس سلسلے میں ہمیں جوائن کیا ہے مایہ ناز ڈاکٹر وقاص جعفر صاحب، جو کہ اسلامک اسکالر ہیں۔ ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے فاطمہ مدثر بصرہ صاحبہ نے، جو کہ نعت خواں ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ دونوں کے پروگرام میں آنے کے لیے فرسٹلی، اور تھینک یو سو مچ ڈاکٹر وقاص صاحب ایک بار پھر سے ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ اور سر، میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں بیسیکلی مذہبی رواداری کیا ہے، اور بحیثیت مسلم معاشرہ ہمیں کیا ایسی چیزیں اپنانی چاہیے جو ہم اسلام کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر فرد جو ہے ایک طرح سے ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے، چاہے وہ ملک کے کسی بھی خطے میں رہ رہا ہے، تو آپ کس بارے میں کیا رائے ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہن، جو مذہبی رواداری جو آپ نے سوال کیا، تو رواداری سے مراد جو شرعی طور پہ، فقہی طور پہ یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ دوسرے مذاہب کے عقائد کو، ان کے نظریات کو، ان کے جو بھی نظریات ہیں ان کا احترام کرتا ہے، اور ان کو یہ سپیس دیتا ہے کہ دوسرے مذاہب کے لوگ اسلامی معاشرے میں جو ہے وہ اپنے ایک بلا کسی قسم کی پابندی کے، بلا روک ٹوک، وہ اپنے عقائد کے مطابق، اپنے دین کے مطابق، اپنے مذہب کے مطابق عمل کر سکتے ہیں، اور اپنے جو بھی ان کے مذہبی معاملات ہیں ان کو وہ بڑے احسن طریقے سے جو ہے وہ سر انجام دے سکتے ہیں۔ اسلام ان کو اس کی اجازت دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں مذہبی رواداری۔ اس کی مثال اگر آپ دیکھیں، کوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں آتے ہیں اور آپ ایک سٹیٹ قائم کرتے ہیں جس کو ریاست مدینہ کہتے ہیں، اور اس کا جو میثاق ہے، جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کا، اٹ از اے فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن، یہ پہلا تحریری کانسٹیٹیوشن تھا، پہلا تحریری آئین تھا جو آقا علیہ السلام نے وہاں پہ موجود یہودیوں کے ساتھ کیا، اور آقا علیہ السلام نے جو اس کے کانٹینٹس تھے، تقریباً 63 اس کے کانٹینٹس بنتے ہیں، ان کے اوپر آقا علیہ السلام نے ان کو ایک بطور شہری برابر کے حقوق دیے ہیں۔ یعنی اس کو کہتے ہیں مذہبی رواداری، کہ وہ جس کو قرآن پاک میں فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ یہ آیت اس وقت اتری جب مدینہ منورہ کے اندر بہت سارے جو مسلمان تھے، انہوں نے اپنے بچوں کو، اپنے ماتحتوں کو بائی فورس، جبر کے ساتھ جو ہے وہ اسلام قبول کرنے کا جب حکم دیا، تو آقا علیہ السلام کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ جب ہدایت جو ہے وہ واضح ہو چکی ہے اور سب کو معلوم ہو چکا ہے کہ دین اسلام کیا ہے، تو دین اسلام کی تعلیمات ہی ایسی ہیں کہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ لوگوں کو بائی فورس جو ہے اسلام کے اندر داخل کریں، بلکہ اسلام کی جو رواداری ہے، اسلام کے جو اصول ہیں، اسلام کے اوپر جو شخص عمل کرتا ہے تو آٹومیٹیکلی جب وہ انسان مسلمان کو دیکھتا ہے تو وہ اسلام کی طرف راغب ہوتا ہے۔ قول اور فعل کے ذریعے وہ پتہ چلتا ہے کہ ہم کس دین کے پیروکار ہیں۔ آپ کے اخلاق کے ذریعے، آپ کے معاملات کے ذریعے دوسرا شخص جو ہے وہ آٹومیٹکلی اس کو اپیل کرتا ہے کہ یہ ایک ایسا مذہب ہے، اور آقا علیہ السلام نے اپنے اخلاق کے ذریعے، یہ جو بات کی جاتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا بعد ازاں مسلمانوں نے تلوار کے زور پہ، جبر کے ذریعے لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اپنے اخلاق کے ذریعے ان کے ساتھ جب معاملات دیکھیں۔ آپ ملیشیا اور انڈونیشیا کی مثال لے لیں کہ وہاں پہ کوئی بھی جو ہے وہ حکمران نہیں گیا مسلمان، وہاں پہ مسلمان تاجر گئے ہیں، اور انہی کے رویے سے کہ جیسے وہ ایک صدق کے ساتھ، ایک ایمانداری کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پہ اپنا بزنس کرتے تھے، تو ان کے اس اخلاق کو دیکھتے ہوئے انڈونیشیا اور ملیشیا کے لوگ مسلمان ہوئے اور آج تک مسلمان ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مذہبی رواداری سے مراد یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین، کسی کے اوپر دین کے اندر داخل کرنے کے لیے کوئی جبر نہیں ہے، بلکہ ان کے جو بھی عقائد ہیں اس کے مطابق میری زندگی گزار۔ اچھا، ہم بات کرتے ہیں انسانیت کے حوالے سے، کیونکہ ہم میں کنسیپٹ ہے نا کہ مائنورٹی ہو گئی، یا پھر کس ملک میں رہ رہے ہیں، کون سے لوگ ہیں، غیر مسلم ہیں یا کن کا تعلق کسی بھی عقیدے کے ساتھ ہے۔ اسلام سب سے پہلے تصور جو دیتا ہے وہ دیتا ہے انسانیت کا۔ تو اگر ہم مذہبی رواداری کی بات کریں تو غیر مسلموں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رویوں کی کیا مثال ہمیں ملتی ہے، جس میں انسانیت کا پہلے تصور آتا ہے، بعد میں سیکنڈ جو پرائیورٹیز جو آج کل ہم نے میجر کر دی ہیں، اس کے بارے میں اگر آپ ہمیں بتائیں۔ آقا علیہ السلام کی جو اگر آپ زندگی دیکھیں اس کے دو ادوار ہیں، ایک ہے مکی زندگی اور ایک ہے مدنی زندگی۔ جو مکی زندگی ہے اگر آپ اس پہ فوکس کریں
تو آپ کے ذہن میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اعلان نبوت فرما رہے تھے، دعوت دین دے رہے تھے، تو وہ کن کو دے رہے تھے؟ غیر مسلم، سارے غیر مسلم تھے. اور وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق سے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر رہے ہوں، حضور سورج کو پلٹ رہے ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم مجھے دیکھو، اگر میں یہ کہوں کہ پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا، تم مان لو گے؟ تو ان سب نے کہا کہ ھذا صادق امین، کہ آپ صادق اور امین ہیں، آپ سچے ہیں. تو آقا علیہ السلام نے اپنے کریکٹر کو، اپنے کردار کو ان کے سامنے رکھا، یعنی کافروں کے سامنے رکھا، غیر مسلموں کے سامنے رکھا، ملحدوں کے سامنے رکھا. تو آقا علیہ السلام کے اخلاق کو دیکھتے ہوئے، ان کے کریکٹر کو دیکھتے ہوئے کہ یہ سچے ہیں، یہ ایماندار ہیں، لہٰذا یہ جو کہتے ہیں سچ بولتے ہیں، تو پھر کہا کہ پھر یہ مان لو کہ اللہ ایک ہے. تو توحید کا پیغام آقا علیہ السلام نے اپنے کریکٹر کے ذریعے دیا. تو یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ مسلمانوں کے ساتھ جو مسلمانوں کا جو غیر مسلموں کا سلوک ہے، اس کی سب سے بڑی مثال آقا علیہ السلام کی ذات ہے کہ مکی زندگی میں جب اسلام جو ہے وہ اس وقت اس طرح پھلا پھلا نہیں تھا، مسلمان زیر عتاب تھے، مشکلات میں تھے، اس کے باوجود آقا علیہ السلام ایک بڑی امپورٹنٹ بات جو آپ کو سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ جب اسلام مغلوب ہو، جب مسلمان مغلوب ہوں، جب مسلمانوں کا اس طرح جیسے آج کے دور میں، تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق اور اپنے رویوں کو اس طرح بہتر کریں کہ لوگ اپیل کریں کہ یار لوگوں کو کہ ہمیں اسلام کی طرف آنا چاہیے، اسلام کو پڑھنا چاہیے. وہ ایک مثال دی جاتی ہے، آقا علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا، بعد ازاں ایک بوڑھی عورت جو ہے وہ وہاں سے مکہ کو چھوڑ کر جو ہے وہ جا رہی تھی. تو وہ باہر کھڑی تھی پہاڑی کے اوپر. تو آقا علیہ السلام سے اس کی ملاقات ہوگی، وہ حضور کو نہیں جانتی تھی. تو اس نے حضور سے کہا کہ بیٹا یہ میری گٹھڑی جو ہے نا اٹھا کر تو وہ مجھے تھوڑا سا پہنچا دو، میرا ساتھ ہی دور ذرا گھر ہے. تو آپ نے کہا کہ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ اس نے کہا جی میں یہاں پہ ایک جادوگر آ گیا معاذ اللہ، اور وہ جو اس سے ملاقات کر لیتا ہے وہ اس کا قائل ہو جاتا ہے اور اپنے دین کو چھوڑ دیتا ہے، بتوں کی پرستش چھوڑ دیتا ہے. تو میں اپنے جو ہے نا میکے جا رہی ہوں تاکہ میں اس کے سے محفوظ رہوں، اس کے ساتھ. تو آپ چلتے گئے، اس کی ساری باتیں سنتے گئے. وہ حضور کے خلاف ہی باتیں کر رہی تھی. جب وہ گھر پہنچے تو اس نے کہا بیٹا میں نے تو آپ کا نام ہی نہیں پوچھا کہ آپ کون ہیں. فرمایا وہی میں محمد ہوں جس کے بارے میں آپ باتیں کریں. تو وہ اور اسی وقت مسلمان ہو گئے. بے شمار واقعات ہیں جو ہم نے آپ سے رمضان میں سنے. جی بالکل ایسے. تو وہ یہ آقا علیہ السلام کے جو سب سے بڑے جو مسلمانوں کے غیر مسلموں کے ساتھ جو معاملات ہیں، اس میں آپ کے لیے جو بڑی بڑی مثالیں سیرت سے ملتی ہیں. اس میں سب سے پہلے کا اعلان کرنا، سب سے پہلے میثاق مدینہ، پہلے میثاق مدینہ جو یہودیوں کے ساتھ کیا، اور صلح حدیبیہ کے بارے میں بھی اگر آپ ہمیں بتائیں. پھر نجران کے عیسائیوں کے ساتھ جو معاملات طے کیا آپ نے. یہ پھر آپ نے جو مختلف فرما روا تھے، مختلف بادشاہ تھے، ان کو خطوط لکھے. تو یہ وہ مذہبی رواداری. اور پھر قرآن پاک میں جو فرمایا نا کہ آپ سوان بیننا و بینکم، جو آپ کے درمیان چیزیں اہل کتاب کے ساتھ جو ملتی ہیں ان کے اوپر اتفاق کر لیا جائے. تو یہ وہ ساری مثالیں ہیں جو آپ کو ملیں گی جس سے آپ کو مذہبی رواداری کہ اسلام جو ہے دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ کس طرح جو ہے وہ وہاں پہ ان کے ساتھ رہ سکتا ہے، اور مسلمانوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے دوسروں کے ساتھ رہنے میں، اور ان کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے مسلمانوں کے ساتھ رہنے میں. یہ ہے مذہبی رواداری. لیکن میں ایک بات بڑی اہم بتانا چاہتا ہوں جو مذہبی رواداری کی آڑ کے اندر لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسلام اپنے تشخص کو برقرار رکھتا ہے. ایسا نہیں کہ مذہبی رواداری کے نام پر کفر اور توحید ایک ہو جائیں. ٹھیک ہے، اس طرح کے مسلمانوں لفظوں میں ہم بتائیں، مثال کے طور پہ آپ جو ہے وہ اس طرح کرنا شروع کر دیں کہ جو غیر مسلموں کے جو معاملات ہیں، ان کی جو روایات ہیں، ان کے جو مذہبی مغلوب ہوتے جائیں ہم ان سے مغلوب ہوتے جائیں، ہم ہولی منا رہے ہوں، ہم اس طرح یہ چیزیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ آقا علیہ السلام یہ جو بات کی جاتی ہے نا کہ جی لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارے لیے تمہارا دین. یہ کس بات پہ کہا گیا؟ یہ اس وقت کہا گیا جب آقا علیہ السلام کو یہ آفر کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یا محمد ایسا کریں 1 سال آپ اللہ تعالیٰ کی پرستش کریں اور ہم بھی آپ کے ساتھ کریں. کیا کہا؟ کہ ہم بھی آپ کے اللہ کی ہم بھی عبادت کریں گے 1 سال، اور 1 سال جو ہے آپ پھر ہمارے ساتھ مل کے بتوں کی پوجا کریں. تو آقا علیہ السلام نے قرآن کے ذریعے پیغام دیا کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور ہمارے لیے ہمارا دین ہے. ہم ایک نہیں ہو سکتے. یہ نہیں ہے کہ بھگوان اور اللہ اور اپنا صلیب یہ ایک ہو جائے، یہ نہیں ہے.
مذہبی اسلام کا جو تشخص ہے، اسلام کی جو امتیازی حیثیت ہے وہ برقرار رہنی چاہیے. اور جب وہاں پہ کوئی آنچ آتی ہے، جب مکس اپ ہو جائے معاشرہ اور سمجھنا ہے کہ مسلمان کون ہے اور کافر کون ہے، تو اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. مذہبی رواداری کا مراد یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ ایسے معاملات کریں تاکہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو. لیکن یہ نہیں ہے کہ اسلام اور غیر مذہب جو ہے وہ آپس میں گڈ مڈ ہو جائیں، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. یہ ایک بنیادی فرق ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بعض اوقات لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ جناب کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ قادیانی بھی ہمارے بھائی ہیں اور فلاں بھی ہمارے بھائی ہیں. یہ نہیں ہے، اسلام کا اپنا تشخص ہے. ہم یہی کہہ رہے ہیں، ہم کون ہوتے ہیں جج کرنے والے؟ کسی کا کسی کے ساتھ نہیں. جب چیز واضح کر دی گئی ہے تو آپ کا رائٹ بنتا ہے کہ وہاں سے چلے جاؤ. آپ نہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ دیکھیں کہ اس طرح اپنے جو ارادے ہیں اور جو عقائد ہیں اور جو نظریات ہیں ان کے اوپر ذرا برابر آنچ نہیں آنے دی. گنجائش نہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا آفر ہوئی ہے کہ آپ چاہتے ہیں تو ہم قریش مکہ نے کہا کہ آپ کو ہم جو ہے وہ وزارت اعلیٰ دے دیتے ہیں، آپ کو ہم امیر بنا لیتے ہیں، ہم آپ جس عورت سے چاہیں آپ سے شادی کروا دیتے ہیں، آپ کو جتنا مال چاہیے وہ دیتے ہیں. لیکن آپ یہ نہ کریں کہ یہ جو بت ہیں یہ غلط ہیں اور آپ کا اللہ سچا ہے، یہ مت کہیں. تو حضور نے فرمایا کہ آپ میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو، میں ابرو بھر بھی، میں ذرہ برابر بھی اپنے اس مشن سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. تو یہ استقامت ہے کہ اپنے نظریات اور عقائد. یہ میں بات بتا رہا ہوں کہ اسلام رواداری کا درس دیتا ہے، لا اکراہ فی الدین کہتا ہے، لیکن اس کا اٹ ڈزنٹ مین کہ جو اسلام کے ساتھ دوسرے مذاہب کو گڑبڑ کر دی جائے. اسلام کی امتیازی حیثیت برقرار رہے گی. بالکل اس طرح سے. اچھا، ہم دیکھتے ہیں جتنے بھی ممبروں مسجد کے لوگ ہیں وہاں پہ بیٹھ کر جو بھی تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں وہ اسلام کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم سوشل میڈیا پر یہ سب چیزیں کر رہے ہیں، وہاں پہ انگیج ہے، تو مطلب کہ پوری دنیا میں وہ پیغام جا رہا ہے، چاہے وہ کسی بھی سینس میں جا رہا ہے. جب کوئی ویڈیو وائرل ہوتی ہے، کسی بھی کنٹینٹ میں اگر وائرل ہوتی ہے تو وہ سب جگہ پھیلا ہوتا ہے، وہ ٹرینڈ کو سب فالو کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح سے اگر ہم اسلام کی بات کریں، کچھ ایسے لوگ ہیں، ابھی ریسنٹلی شاید آپ کو آپ کی نظر سے بھی وہ ویڈیو گزری ہوگی جس میں ذکر کیا جا رہا ہے شادی کے حوالے سے کہ 16 سال کی یا 4 سال کی 4 بیویاں، اس طرح سے کچھ ایک کنسیپٹ لے کر چل رہے ہیں. اس بارے میں تو آلریڈی بہت کنفیوز ہے کہ اگر آپ کی بچی 12 سال کی ہوگی ہے تو شادی کر دی جائے. بہت سارے لوگ ہم پیغام دے رہے ہیں نا اسلام کا. تو ایک علماء اکرام جو ہیں، مولانا صاحب ہیں جو بہت ان کے فالوورز ہیں بہت بڑے، انہوں نے ایک طرح سے یہ بات کہی ہے کہ 16 سال کی نہیں ملی تو 12 سال کی مل جائے گی، 4 سال کی میں دے دوں گا آپ کو، شادی کی جائے، جلدی شادی کی جائے. اس حوالے سے کیا پیغام ہے آپ کا اگر آپ کی نظروں سے وہ ویڈیو گزری ہے؟ جی میری نظر سے گزری ہے. دیکھیں اس طرح سے پیغام دینا، اس طرح سے آپ ایک عہدے پر بیٹھے ہیں اور تبلیغ کر رہے ہیں، پھر آپ کیسے اپنے فالوورز کو کیا سکھا رہے ہیں؟ اچھا، شدت پسندی اور اسلام سے نا آگاہی، نا فہمی یہ ہر جگہ پر موجود ہے. ابھی آپ ریسنٹلی دیکھیں کہ 2 دن پہلے میں نے دیکھا ہے کہ لنڈن کے اندر اور لنڈن کے اندر جہاں پہ تقریباً تمام مذاہب کے لوگ رہتے ہیں جی، وہاں پہ مسجد کو آگ لگا دی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو شدت پسندی آپ کو ہر جگہ پر ملے گی. اور اسی طرح جو آپ نے بھی سوال کی اس کانٹیکسٹ کے اندر بات کی ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ جب عورت جو ہے یا مرد جو ہے وہ جب بالغ ہو جائیں تو وہ نکاح کر سکتے ہیں. تو اسلام یہ نہیں ہے کہ آپ نابالغ کا جو ہے وہ شادی کر دی جائے، اس کی تو بالکل قطعی اجازت نہیں ہے. وہ جو بات آپ جس کی طرف حوالہ دے رہی ہیں اس طرح کی قطعی اجازت نہیں ہے. اور یہی بات جو ہے اسی چیز کو جو مستشرقین ہیں اورینٹلسٹ وہ معاذ اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بھی جو ہے وہ تانا زنی کرتے ہیں. ہم ان کے پیروکار ہیں نا. جی بالکل. یہ وہ چیزیں ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح 13 برس کی عمر میں ہوا اور آپ کی رخصتی 16 برس کی عمر میں ہوئی. تو یہ وہ ساری باتیں ہیں جن کو یہ مس کانسیپٹ ہیں اور ایک مس انڈرسٹینڈنگ کے طور پہ پھیلایا جاتا ہے اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ مذہبی رواداری میں ایک طرح سے آتا ہے کہ ہم کس طرح سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو. بے شک یہی جیسے آپ نے ابھی اپنے انٹرو میں کہا کہ ہر مسلمان جو ہے وہ ریپرزینٹیٹیو ہے اور صرف اسلام نہیں بلکہ ہر بندہ ہر مذہب میں جو بھی شعبے کا کسی بھی جگہ پہ کام کر رہے ہیں آپ اس ادارے کو ریپرزینٹ اور جہاں پر بھی آپ ہیں. مطلب کہ یہ نہیں کہ صرف مسلمان، آپ غیر مسلم ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، تو وہ ہر بندہ اپنے مذہب کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ریپرزینٹیٹیو ہیں، آپ مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، تو آپ کو اس طرح ریپرزینٹ کرنا چاہیے. آپ کے اوپر دگنی ذمہ داری آتی ہے کیونکہ آپ ایک سچے دین کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو لہٰذا مذہبی رواداری یہ ہے اور یہ اسی کے اندر یہ پیغام یہ ہے کہ آپ اپنے اس تشخص کو برقرار رکھیں اور اسلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق و اطوار کو ذہن میں رکھیں، حضور کی سنتوں کو ذہن میں رکھیں.
پھر آپ جب اپنی زندگی کو گزاریں گے، کیونکہ سنت یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلام کوئی سمجھ لیں کوئی پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ جب دل کیا تب مان لیا، اگر موڈ نہیں ہے تو اس کو فالو نہ کیا۔ اسلام ایک 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے اور 24 گھنٹے دن رات آپ کے ساتھ ہے، تو ایک مسلمان کی زندگی 24 گھنٹہ کی زندگی اسلام کے مطابق ہونی چاہیے۔ تو جب آپ یہ زندگی گزاریں گے تو آٹومیٹیکلی میں نہیں سمجھتا، ابھی آپ دیکھ لیجئے آپ کے سامنے ہے کہ اسلام کتنی تیزی سے پھیل رہا ہے اور ویسٹ میں پھیل رہا ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے کہ جب وہ اسلام کو اسٹڈی کرتے ہیں، اسلام کے بارے میں معلومات لیتے ہیں تو آٹومیٹکلی وہ اس کی طرف انکلائنڈ ہو جاتے ہیں، اس کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ ابھی یہ جو سمود فٹیلہ کے لوگ گئے ہوئے تھے ان میں سے 2 لوگ مسلمان ہو گئے، 2 لوگ مسلمان ہو چکے ہیں جو عیسائی تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ اسلام کو دیکھتے ہیں، اسلام کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں تو آٹومیٹکلی وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی کو بالجبر جو ہے وہ کہیں کہ جناب آپ اسلام کے اندر داخل ہو جائیں، آپ اپنے رویے سے لوگوں کو اسلام میں داخل کریں گے۔ بالکل اس طرح سے۔ اچھا، ہم بات کر رہے تھے اسوہ حسنہ کو ساتھ لے کر چلنے کی۔ اگر آج بھی ہم مذہبی رواداری کا درس دے رہے ہوتے ہیں تو ہم اسی چیز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم خلفائے راشدین کے دور مبارک میں جائیں تو اس میں غیر مسلموں کے ساتھ کس طرح کے رویے کی ترغیب دی گئی، کیا پریکٹس جو ہے وہ فالو کی گئی؟ خلفائے راشدین کے اندر اگر آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ایک وہی دونوں مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ ایک اسلام کے تشخص اور اس کے عقائد اور نظریات کے حوالے سے جو شدت ہے وہ آپ کو نظر آئے گی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ معنین زکوٰۃ والوں کے خلاف جو ہے وہ جہاد کر رہے ہیں، جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا۔ تو آپ نے فرمایا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ سیدنا عمر فاروق جیسا بندہ وہ حضرت ابو بکر صدیق کو کہتا ہے کہ حضرت وہ کلمہ گو ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، ان کی ہمارے ساتھ رشتہ داری ہیں، وہ ہمارے پاس آتے ہیں، سارا وہ حج پہ جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ زکوٰۃ نہیں دیں گے تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ اسی طرح آپ نے ختم نبوت کے جو جھوٹے جنہوں نے ان کے اوپر ختم نبوت کے اوپر شب خون مارنے کی کوشش کی اور ان کے اوپر ضرب لگانے کی کوشش کی، مسلمہ کذاب جیسے لوگ جو تھے ان کے خلاف جہاد کیا۔ تو یہ نظریات کے اوپر مسلمان ڈٹ جاتا ہے، لیکن دوسری طرف کہ جہاں جہاں پہ پیغام پہنچ رہا ہے مسلمان ان کو کہہ رہے ہیں کہ جس طرح آپ چاہیں۔ اس میں سب سے بڑی مثال آپ کو حضرت عمر فاروق کی ملے گی کہ جب آپ نے فلسطین کو فتح فرمایا اور فلسطین کے عیسائیوں نے باقاعدہ چابیاں آپ کو دیں اور بغیر جنگ کیے فلسطین آزاد ہو گیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے عیسائیوں نے یہ کہا کہ یہ ان کو نکالا ہوا یہودیوں کو، آج یہ جو باتیں کرتے ہیں عیسائیوں نے ان کو یہ نکالا تھا، یہودیوں نے ان کو نکالا ہوا ہے، تو آپ کائنڈلی ان کو یہاں آنے کی اجازت نہ دیں بیت المقدس میں، یروشلم کے اندر داخلہ ان کا منع کر دیں یہودیوں کا، کیونکہ اس سے پہلے ٹائٹس اور اس سے پہلے بخت نصر جو ہے ان کو نکال چکا تھا۔ صحیح۔ تو حضرت عمر فاروق نے مذہبی رواداری کی مثال آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کے مقدس مقامات یہاں پر موجود ہیں، میں نہیں یہ کہہ سکتا کہ یہ لوگ یروشلم میں داخل نہ ہوں۔ آج تو وہ نیتن یاہو کہتا ہے نا کہ جی آپ جو ہے وہ ہم فلسطین کی ریاست کو قبول نہیں کریں گے۔ حضرت عمر فاروق کو دیکھیے کہ عیسائیوں نے ان کے ساتھ کانٹیکٹ کیا اور کہا کہ میں یہ ضرور ہے کہ کیونکہ یہ فتنہ پرور ہیں، یہ سازشی لوگ ہیں، ان کو یروشلم کے اندر رہنے کی اجازت نہیں ہوگی، یہ یہاں پہ زمین نہیں خرید سکتے، لیکن یہ یہاں پہ آ سکتے ہیں، بطور زائر آئیں، ان کو اجازت ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے وہ کانٹریکٹ کیا اور وہ کانٹریکٹ سلطان عبدالحمید ثانی جو خلافت عثمانیہ کا آخری بادشاہ تک، وہ کانٹریکٹ وہاں تک رہا اور یہودیوں کو ان سالوں کے اندر کبھی بھی فلسطین کے اندر رہائش رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ اور اس کے بعد 1917 کے بعد بالفور کے بعد یہ معاہدہ ہوا اور پھر یہ یہودی یہاں پہ آباد ہونا شروع ہوئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق نے یہودیوں کو یہ ایک سپیس دی ہے کہ جناب آپ آئیں اور آپ آ کے اپنی جو بھی مذہبی رسومات ہیں، جو مذہبی عقائد کے مطابق آپ اپنی جو معاملات ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق کی یہ مثال ہمارے سامنے زندہ مثال ہے کہ مذہبی رواداری، لوگوں کو برداشت کرنا، لوگوں کے لیے سپیس بنانا جن کے ساتھ آپ کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں۔ اور آج ہمیں صرف غیر مسلموں کے ساتھ نہیں، اپنے مسلمانوں میں جو تفرقہ بازی ہے یا مسالک ہیں ان کے اندر بھی ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کے، اور اس میں میں ایک اکثر بات کرتا ہوں کہ اتحاد بین المسالک تو ممکن نہیں نظر آتا کیونکہ ظاہر فرقہ بندی ہے، لیکن کم از کم جو احترام بین المسالک ہے نا وہ قائم رہنا چاہیے۔ ٹرولی ایسے ہی ہے۔ اور اب ہم فاطمہ سے گزارش کرتے ہیں کہ فاطمہ آپ ہمیں نعت سنائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم
وسلم علیک یا حبیب اللہ. نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے آ جائیں گے. نعت سرکار کی پڑھتی ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی. ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بس اسی نام سے راحت ہوگی. یہ سنا ہے کہ بہت گور اندھیری ہوگی. یہ سنا ہے کہ بہت گور اندھیری ہوگی. قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار دو عالم کی زیارت ہوگی. نعت سرکار کی پڑھتی ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی. ان کو مختار بنایا ہے میرے مولا نے، ان کو مختار بنایا ہے میرے مولا نے. خلد میں بس وہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کے نانا کی اجازت ہوگی. نعت سرکار کی پڑھتی ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی. کہیں یاسین، کہیں طٰہٰ، کہیں واللیل آیا، کہیں یاسین، کہیں یاسین، کہیں طٰہٰ، کہیں واللیل آیا. جن کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، کتنی دلکش میرے محبوب کی صورت ہوگی. میرا دامن تو گناہوں
سے بھرا ہے الطاف. میرا دامن تو گناہوں سے بھرا ہے الطاف. ایک سہارا ہے کہ میں تیری ہوں, اسی نسبت سے بھرے حشر شفاعت ہو